إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم اما بعد. معزز سامعین کرام، یہ بہت ہی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ آج کے دن آپ سب سے اس مبارک مسجد ام القریٰ میں مخاطب ہونے کا موقع مل رہا ہے۔ یہ مسجد جو ریتی بولی نانل نگر حیدرآباد تلنگانہ میں واقع ہے، یہاں پر تشریف لانے کی سعادت نصیب ہوئی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مسجد کے انتظامیہ اور تمام متعاونین کو اجر عظیم سے نوازے، ان کے جہود عظیمہ کو قبول فرمائے، ان کے کوششوں کاوشوں میں برکت عطا کرے۔ آج کا ہمارے اس مختصر مجلس میں ہم انشاءاللہ ایک نہایت ہی اہم موضوع پر بات کریں گے، جو مسلک اہل حدیث منہج سلف کا ایک امتیازی مسئلہ ہے۔ مسلک اہل حدیث اور سلف صالحین کے مکتب فکر پر جو چلنے والے لوگ ہیں، اہل حدیث ہیں، ان کی ایک خصوصیات اور امتیازات میں سے ہے، وہ ہے اتباع سنت اور دلیل کی اتباع کرنا، عمل بالحدیث، حدیث پر عمل کرنا، دلیل کی پیروی کرنا، بلا کسی تعصب کے، بلا کسی تقلید کے، کسی ائمہ کے تقلید کرتے ہوئے، کسی خاص مذہب سے تعصب رکھتے ہوئے دلیل کے ساتھ چلنا، حدیث پہ عمل کرنا، چاہے وہ حدیث کہیں بھی لے کے جائے، کسی عالم نے اس کے موافق کہا ہو یا مخالف، مسائل کو حدیث سے اخذ کرنا۔ اتباع کی دین اسلام میں، شریعت میں، قرآن و سنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت ہی کثیر تعداد میں آیات اور احادیث میں اس اتباع کی اہمیت، اس کی فضیلت اور اس کے فوائد کا ذکر ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتباع کو مسلمانوں پر واجب قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اتبع ما اوحی الیک من ربک، کہ اے لوگوں اس بات کی، اس وحی جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی، اس کی اتباع کرو۔ قرآن و سنت، وحی کے صرف دو ہی قسمیں ہیں، وحیین، قرآن ہے اور سنت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی، قرآن و سنت جو تمہارے رب سے تمہارے پاس آئی، اس کی اتباع کرو۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین اور افضل الخلق سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اہم مقاصد میں سے، کہ آپ کے بھیجنے کی ایک اہم مقصد تھا کہ اس پیغمبر اور رسول کی اتباع کی جائے اور پیروی کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ ہم نے رسول کو، پیغمبر کو نہیں بھیجا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، نہ ان سے پہلے پیغمبروں کو، رسولوں کو، الا کی ان کی اطاعت اور اتباع کی جائے، ان کی باتوں کا، ان کے اقوال، اعمال وغیرہ، ان کے طریقے کی پیروی کی جائے۔ اتباع یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحیح احادیث جو سنت میں ثابت ہے، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریرات ہو۔ تقریر کا معنی کہ کوئی کام آپ کی حاضری میں، مجلس میں کیا گیا، یا آپ کی غیر حاضری میں کیا گیا، بہرکیف اس کا علم
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا اور اب اس پر خاموشی اختیار کی ہے. آپ نے اس پہ خاموشی اختیار کی. آپ کی خاموشی آپ کی موافقت کی دلیل ہے، کیونکہ اگر اس کام میں کوئی قباحت، کوئی شریعت کے مخالف بات ہوتی تو آپ ضرور اس کی اصلاح فرماتے. آپ کی خاموشی موافقت کی دلیل ہے. تو تقریرات کی اتباع اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات الخلقیہ والخلقیہ، آپ کے اخلاق، آداب، آپ کے اخلاق اور آداب کے اوصاف کی اتباع، یہ سارے اعمال اور یہ ساری چیزیں سنت کا حصہ ہے، احادیث کے مجموعہ کا حصہ ہے. ان کی پیروی کرنا، ان کے سامنے سر خم کرنا، ان کو تسلیم کرنا، اور جہاں تک حدیث رکی ہے وہاں پر رک جانا، یہ ہے اتباع کا ائمہ السلف اور ائمہ اہل حدیث محدثین کرام کے پاس اتباع کا مفہوم. اتباع کی قرآن و سنت میں کئی جوانب سے، کئی مختلف پہلوؤں سے اس کے فضیلت اور اس کے اہمیت کا اور اس کے فوائد کا بیان ہوا ہے. ہم آج کے اس مختصر محاضرے لیکچر میں انشاءاللہ 20 کے آس پاس اتباع کی فضیلت پر اور فوائد پر ہم روشنی ڈالیں گے. قرآن و سنت سے ان فوائد کو اور ان فضیلتوں کو ہم استنباط اور اس کا استخراج کریں گے. پہلی نہایت ہی اہم فضیلت اتباع کی اور فائدہ یہ ہے کہ جو متبع ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور عمل بالحدیث اور اتباع دلیل کے منہج پر جو قائم دائم ہے، جو چلتا ہے، وہ اس زندگی میں سکون کی، اطمینان کی زندگی جیتا ہے. سکون کی، اطمینان کی وہ زندگی جیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، کہ جو نیک صالح اعمال کرے، چاہے مرد مسلمانوں میں سے یا عورتوں میں سے، وہ مومن ہے، تسلیم کرتا ہے وحیین پر، اپنا سر خم کرتا ہے قرآن و سنت پر، ہم اسے ایک اچھی زندگی، سکون والی، اطمینان والی زندگی ہم اسے نصیب فرمائیں گے. امام الفضیل ابن عیاض رحمہ اللہ، جو ائمہ سلف میں سے ایک بہت بڑے امام اور محدث گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں الحیات الطیبہ الاسلام والسنہ. اچھی اطمینان، سکون والی زندگی کس چیز سے حاصل ہوگی؟ صرف اسلام، توحید و سنت سے، توحید پر چلنے سے اور سنت کی اتباع کرنے سے. دوسرا اتباع کا فائدہ جو ہمیں نصوص میں، قرآن سنت کی آیات میں ملتا ہے اور جو اس کی فضیلت ملتی ہے، وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث پر عمل کرنا، اس کی اتباع کرنا، وہ رحمت کے اسباب میں سے ہے، کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت وہ شامل ہوتی ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ اس آگ، جہنم کی آگ سے خوف میں رہو، ڈرتے رہو، جو کافروں کے لیے، غیر مسلمانوں کے لیے تیار کی گئی، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، قرآن و سنت کی اتباع پیروی کرو، تاکہ تمہیں رحمت، اللہ تعالیٰ کی رحمت نصیب ہو سکے. تیسرا اتباع کا عظیم فائدہ اور اس کے جس چیز اس کی اہمیت پر، فضیلت پر دلالت کرتی ہے، وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کی اتباع، اس پہ عمل کرنا دنیا اور آخرت میں خوشی اور کامیابی حاصل کرنے کا سبب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی حاصل کرو اور صحیح سیدھی سچی بات کہو. اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح فرمائے گا اور تمہاری مغفرت، تمہارے گناہوں کی مغفرت کرے گا. جو اللہ تعالیٰ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں، قرآن سنت کی اتباع کرتے ہیں، اس نے عظیم کامیابی پائی اس دنیا
اور آخرت میں وہ یقینی طور پر کامیاب ہوا۔ چوتھی اتباع کی فضیلت میں، اہمیت میں، فوائد میں یہ ہے کہ جو اتباع کرتا ہے، عمل بالحدیث کے منہج پر چلتا ہے، حدیث کی پیروی کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی محبت اسے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، کہ اے مومنوں، مسلمانوں، اگر تم سچی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، یعنی یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پر نازل کر کے یہ مخاطب ہو کر اعلان کرنے کا آپ نے حکم دیا کہ لوگوں میں اعلان کرو کہ اے لوگو، اگر تم سچی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کی سنت اور حدیث کی اتباع کرو، تب ہی اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا کوئی طریقہ نہیں۔ لوگ بہت ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی سے محبت کرنے کا، کوئی مسلمان نہیں اللہ کے دعویٰ کرتا ہے کہ اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، مگر صرف دعویٰ سے بات نہیں بنتی، اس دعوے کی ایک دلیل، ایک عمل، قول تو آسان ہے، ہر کوئی کہہ سکتا ہے، مگر عمل اس پہ شہادت دیتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اتباع۔ جو سچی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے، ان کی حدیث پہ عمل کرتا ہے، سنت کی اتباع کرتا ہے۔ یہی ایک طریقہ ہے نبی اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ محبت کرے گا ایسے شخص سے، اور اس کے گناہیں معاف فرمائے گا۔ امام الحسن البصری رحمہ اللہ جو سید التابعین شمار کیے جاتے ہیں، تابعین میں سے افضل ترین تابعی شمار کیے جاتے ہیں، کہتے ہیں كانت علامت حبه ایاہم اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کرنے کا جو دعوے دار ہے، جو اپنی زبان قول سے کر رہا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل، نشانی یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کی اتباع کرتا ہے، تبھی وہ اللہ تعالیٰ کے محبت کرنے کے دعوے میں سچا ہے۔ پانچویں جو اتباع کی فضیلت اور اہمیت، اس کے فوائد میں یہ جو بات آئی ہے یہ کہ اتباع حق پر، حق اور ہدایت پر ثابت قدم رہنے میں متعاون چیز ہے، جو بندے کو صراط مستقیم پر، حق پر قائم اور دائم رکھتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ جب، اور یہ آیات ایک خاص غزوے اور جنگ کے بارے میں نازل ہوئی جسے کہتے ہیں غزوت حمراء الاسد، غزوت حمراء الاسد۔ یہ غزوہ احد، جنگ احد کے ایک دن بعد واقع ہوئی۔ جنگ احد جو تیسری سن ہجری میں 8ویں دن شوال کے اس دن یہ عظیم جنگ واقع ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قول اور حکم کی نافرمانی کی وجہ سے جیت کو ہار میں بدل دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حکم کی اتباع نہیں کرنے کی وجہ سے، نافرمانی کرنے کی وجہ سے شکست مسلمانوں کو ہوئی، اور اس میں مسلمان جو سو کئی سارے جروح وغیرہ کے بھی وہ شکار ہوئے، ان پہ وار کیا گیا، حملہ کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خود دانت صلی اللہ علیہ وسلم ٹوٹے گئے۔ تو اگلے دن اس حالت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے جنگ غزوہ حمراء الاسد کا اعلان کیا۔ حمراء الاسد یہ مدینہ شہر کے باہر قریب کا ایک علاقہ ہے جو مدینہ شہر میں واقع ہو چکا ہے، میقات ذوالحلیفہ کے میقات کے بالکل سامنے والا علاقہ ہے۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ مسلمانوں کو حکم دیا کہ جو لوگ اس احد کے جنگ میں وہ اتنی شکست اور جیت کے باوجود بھی وہ جب نکلے اللہ کی راہ میں،
اور ان سے کہا گیا کہ کفار قریش تو بڑی تعداد میں قوت کے ساتھ موجود ہے، ان سے ڈرو، ان سے خوف کرو، تو ان کا ایمان اور بڑھ گیا، ان کا ایمان اور بڑھ گیا، اور کہنے لگے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ تعالی ہمارے لیے کافی ہے، اللہ تعالی ہمارے لیے کافی ہے، وہی سب سے ہمارا عمدہ وکیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو سو خوف کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے نعمت اپنے فضل سے نوازا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا عظیم فضل ہے جو انہوں نے ان لوگوں کو نصیب فرمایا۔ تو یہ اتباع کی وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کی پیروی کرنے کی وجہ سے وہ حق پر ثابت قدم رہے، ہدایت کے وہ مستحق ٹھہرے۔ چھٹی اتباع کے فوائد میں سے اور اس کے فضیلتوں میں سے اور اس کی اہمیت میں سے یہ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، اتباع کرنا، اطاعت رسول اطاعت اللہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی۔ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے امام بخاری اپنی عظیم کتاب صحیح البخاری میں یہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، اور اس خواب کی انہوں نے تفصیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ اس میں یہ بھی بات ہے کہ فرشتے اس میں کہنے لگے کہ فمن اطاع محمدً صلی اللہ علیہ وسلم فقد اطاع اللہ، ومن عصى محمدً صلی اللہ علیہ وسلم فقد عصى اللہ، ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم فرق بین الناس، کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل، مسلمان اور کافروں کے بیچ تفریق کرنے والا بنا کر بھیجا۔ ساتواں اتباع کے فوائد فضیلتوں میں سے اور اس کے فوائد میں سے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، آپ کی حدیث پر عمل کرنا، آپ کی اطاعت کرنا، یہ ایمان کی نشانیوں میں سے ہے اور مومنین کے صفات اور اوصاف میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا اولئک هم المفلحون ومن یطع اللہ ورسولہ یخشى اللہ ویخشى اللہ ویتقی فاولئک هم الفائزون، کہ مومنین کی تو یہ صفت ہے کہ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جائیں، قرآن و سنت کی طرف بلائے جائے کہ وہ قرآن و سنت کے فیصلے کے طرف آئے، تو وہ کہتے ہیں سمعنا و اطعنا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، سر خم کر دیتے ہیں قرآن و سنت کے سامنے، ہر بات کو وہ تسلیم کرتے ہیں۔ یہی حقیقی کامیاب لوگ ہوں گے، یہی حقیقی کامیاب لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، اتباع کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، وہ کامیاب ہوں گے۔ آٹھویں اتباع کی فوائد اور اس کی فضیلتوں میں سے یہ ہے کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ عمل کرتا ہے، آپ کی سنت کی اتباع کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے ظلمات سے نور، اندھیری تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف اللہ تعالیٰ روشنی کی طرف لاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الى النور بإذنہ ویہدیہم الى صراط مستقیم، کہ اے اہل الکتاب، اے اہل کتاب کے لوگوں، تمہارے پاس ہمارا رسول اور پیغمبر بھیجا گیا جو تمہیں وہ باتیں بتلاتا ہے جو تم لوگ، جو کتابیں تم پر نازل ہوئی اس سے پہلے چھپاتے تھے، جو کتابوں میں بیان کی گئی چیزیں اس سے تم چھپاتے تھے، رسول ہم نے بھیجا تاکہ یہ باتوں کو تمہارے سامنے واضح کریں۔ جو اس رسول کی اتباع کرتا ہے اللہ تعالیٰ یہ اسے معاف کرے گا۔
اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں نور روشنی ملی ہے اور یہ کتاب مبین نازل کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ان لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جو یہ رسول اور پیغمبر کی اتباع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سبل السلام اس کو سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے اور ظلمات اندھیری تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے. اس صراط مستقیم کی اسے ہدایت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں آپ غور کریں کہ ظلمات کا لفظ استعمال کیا جو جمع کی صیغہ ہے. ظلمات، ظلمہ کی جمع ظلمات، مگر نور مفرد استعمال کیا، صرف ایک نور، انوار نہیں کہا، نور. ظلمات جو سو جمع کئی تاریکیاں اور نور ایک. کیوں؟ کیونکہ صراط مستقیم اور حق ایک ہی ہے. صراط مستقیم اور حق ایک ہی ہے اور اسے گمراہ کرنے والے راہیں کئی ہیں. جو اس صراط مستقیم کے راستے سے بھٹکانے والے راہیں وہ کئی ہیں. ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے امام ابن ماجہ اپنی سنن میں حسن اسناد کے ساتھ یہ حدیث روایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نذکر الفقر ونتخوفه، کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ آئے، صحابہ کی مجلس قائم تھی اور ہم لوگ غربت کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے اور اس سے ڈر اور خوف کا اظہار کر رہے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر کہا الفقر تخافون والذی نفسی بیدہ لتصبن علیکم الدنیا صبا حتی لا یزیغ قلب احدکم اذاغتا الا ہی، کہ کیا تم لوگ غربت سے تنگی، دنیاوی تنگی سے تم ڈرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی قسم ایسا وقت آئے گا جب تمہارے اوپر دنیا کی سارے خزائن نعمتیں کھول دی جائیں گی اور تمہارے دل اس فتنے سے متاثر ہوں گے. دنیا کی اس کے لذتوں اور اس کے زخارف وغیرہ سے تمہارے دل متاثر ہوں گے اور دل سیدھی راہ سے ہٹنا شروع کریں گے. وَيْمُ اللَّهِ لَقَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى مِثْلِ الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا وَنَهَارُهَا سَوَاءٌ، خبردار رہو ایسے وقت میں بھی میری راستے کی اتباع پیروی کرو جو سیدھا واضح روشن راستہ ہے، اس کا دن اس کی رات کی طرح برابر ہے. دن اور رات میں یہ راستہ بالکل ہی روشن ہے. ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صدق واللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکنا واللہ علی مثل البیضاء لیلها ونہارها سوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، اللہ کی قسم انہوں نے ہمیں ایسا راستہ دکھلایا جو روشن ہے، اس کی دن اور رات برابر ہے. نوی اتباع کے فوائد میں سے اور اس کے ثمرات اور اس کے اہمیت اور فضیلتوں میں سے یہ ہے کہ ہر قسم کی استقامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث پر عمل کرنے میں، اس کی اتباع کرنے میں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، کہ اے لوگو میں تمہارے طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں ساری انسانیت کے لیے. قیامت کے دن تک آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہے، پوری انسانیت کی طرف اب بھیجے گئے. قیامت کے دن تک آپ ان کے رسول ہیں. اس رب کی طرف سے بھیجا گیا جس کی پورے آسمان، ہر آسمان اور زمین آپ کی ملکیت ہے. اللہ تعالیٰ کے سوائے کوئی معبود برحق نہیں. اللہ تعالیٰ ہے، زندگی دینے والا، موت دینے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور اس رسول پر ایمان لاؤ جو امی ہے، جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اس کے کلمات، اللہ تعالیٰ کی وحی پر ایمان لاؤ جو قرآن و سنت میں محفوظ ہے، اور اس کی اتباع کرو. واتبعوا لعلکم تہتدون، اس کی اتباع کرو تاکہ تمہیں استقامت اور ہدایت نصیب
ہو۔ عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما سے امام ابن ابی عاصم نے اپنی کتاب سنہ میں صحیح اسناد کے ساتھ روایت کیا، اور اس حدیث کی اصل مسند احمد میں موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن كانت فطرته الى سنتی فقد اهتدى ومن كانت فطرته الى غیر ذلك فقد هلك، کہ جو شخص کی زندگی کا ہر مرحلہ، کبھی وہ نشاط جوش میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خوب عبادات وغیرہ کرتا ہے، اور کبھی ذرا اس میں ٹھنڈک آ جاتی ہے، مگر ہر مرحلے میں، زندگی کے ہر مرحلے میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث و سنت پر ہی قائم اور دائم ہے، اس نے ہدایت پائی، اس نے ہدایت پائی۔ عمل کبھی اونچے نیچے ہو سکتا ہے، مگر جو منہج ہے، یہ مسلک، یہ ایک ہی رہے گا، سنت کی اتباع، حدیث پہ عمل، تو وہ ہدایت پایا۔ اور جو شخص اس منہج سے ہٹا اور سنت کے علاوہ کسی اور چیز پہ چلا، آراء علماء وغیرہ، علماء کے اپنے مواقف یا کسی تقلید کرتے ہوئے امام کا قول یا تعصب ان کے مذہب وغیرہ، تو وہ برباد ہوا۔ سنت سے جو ہٹا، حدیث، عمل بالحدیث کے منہج سے جو ہٹا، وہ برباد ہوا۔ 10واں اتباع کے فوائد میں سے اور اس کے فضیلتوں میں سے یہ ہے کہ اتباع ہی وہ چیز ہے، اتباع ہی وہ چیز ہے جو ہر قسم کی گمراہی، ہر قسم کی ضلالت اور ہر قسم کی بدعت سے وہ محفوظ رکھتی ہے۔ اتباعی کے ذریعے بدعات اور خرافات اور انحراف سے آدمی اپنے آپ کو محفوظ کر سکتا ہے۔ امام مالک نے اپنی کتاب الموطا میں یہ حدیث روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ترکت فیکم امرین لن تدلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ اے لوگوں میں تمہارے بیچ صرف 2 چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں، کوئی تیسری چیز اس کے علاوہ نہیں، صرف 2 چیزیں، اگر تم اسے مضبوطی سے تھامو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی تم کسی بدعت، خرافات، کسی گمراہی کا شکار نہیں ہوگے۔ کیا 2 چیزیں؟ کتاب اللہ و سنتی، میری اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید اور میری سنت، میرے احادیث۔ امام الزہری، یہ بہت بڑے تابعین کے ائمہ میں سے ہیں، امام ابن شہاب الزہری، محمد ابن مسلم ابن شہاب الزہری، جو 124 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، 124 ہجری میں، وہ کہتے ہیں لا نرى امرا اوثق من الاعتصام بالسنن، کہ ہم کسی چیز کو گمراہی سے بچنے کے لیے، انحراف ضلال سے بچنے کے لیے، بدعات سے بچنے کے لیے کوئی چیز کو اس سے افضل نہیں سمجھتے کہ کوئی سنن، احادیث کو مضبوطی سے تھامیں، احادیث اور سنت پہ اتباع کریں۔ یہ بھی صحیح اسناد کے ساتھ امام ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں روایت کیا۔ امام مالک رحمہ اللہ سے مروی ہے، ان کا مشہور قول ہے، کہتے ہیں السنت سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرقا، سنت جو ہے، حدیث جو ہے، وہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو اس پہ سوار ہو جائے گا، اس کی پیروی کرے گا، وہی نجات پائے گا، اور جو اس سے سوار ہونے سے انکار کر دے گا وہ ڈوب جائے گا، وہ ڈوب جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو، جیسا قرآن مجید میں ثابت ہے، کشتی بنانے کا حکم دیا، اور مومنین جو تھے، ان پر ایمان لانے والے، وہ کشتی میں سوار ہوئے، وہی بچے، وہی نجات پائے، اور تمام لوگ ڈوب گئے۔ سنت اور حدیث اسی طریقے سے ہے، جو اس پہ چلے گا وہی نجات پائے گا، جو نہیں چلے گا، اس سے ہٹے گا، وہ ڈوب جائے گا۔ اسی طریقے سے امام بخاری، امام البخاری سید المحدثین، امیر المومنین فی الحدیث، امام وکیع ابن الجراح جیسے اتباع التابعین کے بڑے امام جو 197 ہجری میں فوت ہوئے، ان سے یہ بات نقل کرتے ہیں اپنی کتاب جز رفع الیدین میں۔ یہ خاص کتاب امام البخاری نے لکھی، اس میں جس میں انہوں نے متواتر حدیثیں جمع کی، جس میں رفع الیدین ثابت ہے، نماز میں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت ہاتھوں کا اٹھانا، رفع الیدین کرنا، یہ متواتر طور پر حدیثیں ثابت ہے، اس میں کوئی امکانی گنجائش ہی نہیں، اس میں کوئی غلطی خطا ہو سکتی ہے۔ یہ حدیثیں اتنی زیادہ سندوں کے ساتھ مروی ہے، ہر طبقے میں، صحابہ کا طبقہ، تابعین کا طبقہ، اتباع تابعین کا طبقہ، کہ ممکن ہی نہیں
اتنی بڑی تعداد کہ وہ غلطی خطا پر ان کا اجتماع ہوا ہو، چہ جائے کہ کوئی جھوٹ بات پر. یہ متواتر احادیث ہے جو یقینی ضروری علم دیتی ہے کہ یہ حدیثیں بلا شک اور شبہ صحیح ہیں، ثابت ہیں. تو اس میں انہوں نے امام وکیع ابن الجراح کا یہ قول نقل کیا: من طلب الحدیث کما جاء فہو صاحب السنہ ومن طلب الحدیث لیقوی ہواہ فہو صاحب بدع. کہ جو شخص حدیث کو، سنت کو اس کی پیروی کرنے کے لیے سیکھتا ہے، حدیث پر عمل کرنے کے لیے، اس کی اتباع کرنے کے لیے سیکھتا ہے، جانتا ہے، تو یہی صاحب سنت، صاحب حدیث ہے، یہی اہل حدیث ہے، اہل السنہ میں سے. جو شخص حدیث کو اور سنت کو اس لیے سیکھتا، اس لیے حاصل کرتا کہ اپنی رائے، اپنی چاہت، اپنی ہوا، اپنی مفاد مصلحت کو تقویت دے، تو یہ صاحب بدعت ہے، یہ شخص بدعتی ہے. امام البخاری رحمہ اللہ نے اس اثر وکیع بن الجراح کے اس قول کو نقل کر کے یہ تشریح کی، یعنی ان الانسان ينبغي ان يلقي رأيه لحدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم حیث ثبت الحدیث ولا يعتل بعلل لا تصح ليقوي ہوا. کہ اس کا معنی یہ ہے کہ آدمی، انسان اپنی رائے کو، اپنے موقف کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھکا دیں، حدیث رسول کے سامنے جھکا دیں. اگر حدیث صحیح اسناد کے ساتھ ثابت ہو جائے اور اس حدیث کو اپنی عقل کے ذریعے، اپنی چاہت کے ذریعے، مصلحہ مفاد، کسی امام کے قول وغیرہ کے ذریعے اس کو نہ چھوڑیں اور اپنی ہوا کی، اپنی خواہش کی تقویت نہ کریں. اسی طریقے سے امام وکیع ابن الجراح کہتے ہیں: لو ان الرجل لم يصب في الحديث شيئا الا انه يمنعه من الهوى كان قد اصاب فيه. اگر کوئی حدیث کو سن کر، حدیث کو سن کر، جان کر صرف اتنا ہی حاصل کر لے، اتنا ہی حاصل کر لے کہ وہ اسے ہوا پرستی، اپنی شخصی رائے، اپنی مصلحت مفاد سے روک دے، اس نے بہت عظیم چیز حاصل کر لی، وہ اس نے بہت عظیم چیز حاصل کر لی. 11ویں اتباع کی فضیلت میں سے، اہمیت میں سے، فوائد میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل اتباع، جو اتباع کے لوگ ہیں، اتباع کے منہج، عمل بالحدیث پر قائم ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی نصرت کا وعدہ کیا ہے، ان کی مدد اور نصرت کا وعدہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا: یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. کہ اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے، اور وہ لوگ، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کافی ہے جنہوں نے تمہاری پیروی کی، اتباع، جنہوں نے تمہاری اتباع کی، مومنین اور مسلمانوں میں سے. امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کے بعد اپنی عظیم تفسیر القرآن العظیم، جو تفسیر ابن کثیر سے معروف ہے، کہتے ہیں: یخبرہم اللہ تعالی انہ حسبہم ای کافیہم وناصرہم ومؤیدہم علی عدوہم وان کثرت اعدادہم وترادفت امدادہم ولو قل عدد المؤمنین. اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ بتا رہا ہے کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی نصرت فرمائے گا، ان کی تائید کرے گا، ان کی مدد فرمائے گا، اگرچہ ان کے دشمنوں کی عدد کتنی بھی ہو جائے، ان کے دشمنوں کی تعداد کتنی بھی ہو جائے، اور مومنین جو مسلمان ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے، ان کی عدد کتنی بھی کم ہو جائے، اللہ تعالیٰ یہ متبعین کی کو ہی غالب لائے گا اور ان کی نصرت اور مدد فرمائے گا. 12ویں اتباع کے فوائد اور اہمیت اور فضیلتوں میں سے یہ ہے کہ اتباع کے ذریعے دنیا میں، آخرت میں تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی برکت کا حصول ہوتا ہے، دنیا میں بھی عظیم خیر اور برکت کا حصول ہوتا ہے. اس میں کئی سارے واقعات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگیوں سے ہم پیش کرنا چاہیں گے اختصار کے ساتھ. ایک واقعہ ہے ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ عنہا کا. ان کی پہلی شادی ہوئی تھی ابو سلمہ رضی اللہ، یا وہ کہتی ہیں: ما من مسلم
تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. قالت فلما مات أبو سلمة قلت أي المسلمين خير من أبي سلمة أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جیسا کہ صحیح مسلم میں یہ حدیث وارد ہے. کہتے ہیں ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہ کوئی مسلمان جو کسی مصیبت کا سامنا کرتا ہے اور یہ کہتا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو حکم دیا انا للہ و انا الیہ راجعون انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی اللہم اجرنی فی مصیبتی، اللہ تعالیٰ اس کو اس سے نعم البدل، اس سے بہتر بدل عطا کرے گا. وہ مصیبت جو فقدان جو فقد چیز ہوئی اس سے بہتر عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر عطا کرے گا. تو جب میرے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو میں نے یہی کہا جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، میں نے یہی کیا اور یہ کہا کہ ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے، ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے. یہ پہلے مہاجرین میں سے ہیں. ابو سلمہ اور ام سلمہ نے اوائل مسلمان ہیں جنہوں نے ہجرت کی حبشہ کی طرف انہوں نے ہجرت کی. اور ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے حبشہ کی بھی ہجرت کی، پھر مکے سے وہ مدینے کی بھی ہجرت کی انہوں نے. اس کے بعد بدر کے واقع جنگ میں بھی انہوں نے حصہ لیا، احد کے جنگ میں حصہ لیا، اور احد کے جنگ میں ان پر شدید وار وغیرہ ہوئے، وہ شدید زخمی ہوئے اور اسی زخموں کی وجہ سے وہ اس کے کچھ وقت بعد وہ شہادت سے وہ فیضیاب ہوئے. تو ام سلمہ کہتی ہیں کہ ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے جن کی اتنی فضیلتیں ہیں، مگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حکم کی میں نے پیروی کی، اور جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا وہی کے ذریعہ مجھے کہ یہ اس سے ذکر اور یہ انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی کہنا، ویسا میں نے کہا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے بھی بہتر یہ نصیب کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زواج میں میری نکاح ہوئی، امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن میں سے یہ بنی. اسی طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ذبحت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ناولنی الذراع فناولته ثم قال ناولنی الذراع فناولته ثم قال ناولنی الذراع قلت یا رسول اللہ انما للشاة ذراعان، کہ میں نے ایک مرتبہ میں نے بکرے کا ذبیحہ کیا اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ایک بازو کو مجھے دو، تو میں نے دے دیا. پھر کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا بازو بھی دو، تو میں نے دے دیا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا اور ایک بازو دو. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بکری کے تو صرف دو ہی ذراع، دو ہی بازو ہوتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سن کر کہا اما انکا لو ابتغیتہ لوجدتہ، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اگر آپ میری بات کو پر عمل کرتے، پیروی کرتے، تو تمہیں یقینی طور پہ اور ایک بازو ملتا اتباع کی برکت سے. یہ حدیث بھی صحیح ہے. امام النسائی نے اپنی کتاب السنن الکبریٰ میں، امام ابن حبان نے اپنی کتاب الصحیح وغیرہ میں ذکر کیا. اس حدیث کے ایک اور لفظ میں ہے والذی نفسی بیدہ لو سکت لا ناولتنی الذراع ما دعوت. اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اللہ کی قسم اگر آپ خاموش رہتے اور اتباع کرتے، میری اس حکم کی اتباع کرتے، تو مجھے آپ بازو دیتے جاتے جب تک میں آپ سے پوچھتا. اسی طریقے سے ایک واقعہ صحیح مسلم میں فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کا ہے کہ ان کے شوہر نے ان کو طلاق دیا. تو آپ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آپ حاضر ہوتی ہیں اور آپ سے وہ ذکر کرتی ہیں کہ مجھے ابو جہم اور معاویہ بن ابی سفیان اور اسامہ بن زید
یہ تینوں نے رشتے کا ہاتھ مانگا ہے، رشتے کا ہاتھ مانگا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب عدت مکمل ہو جائے تو میرے پاس لوٹو، تو وہ لوٹیں۔ تو انہوں نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اما معاویہ فرجل ترب لا مال له واما ابو جہم فرجل ضراب للنساء ولكن اسامہ ابن زید فقالت بيدها هكذا اسامہ فقال لها رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم طاعت اللہ وطاعت رسوله خیر لك قالت فتزوجته فاكتبت، کہ جب وہ آئیں اور فرمایا کہ یہ تین نے میرے ہاتھ کو رشتے میں مانگا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشورہ دیا کہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما یہ غریب ہیں، ان کے پاس کوئی مال دولت نہیں کہ وہ آپ پر، اہلیہ پر، گھر پر خرچ نہیں کر پائیں گے۔ جہاں تک ابو جہم ہے تو وہ عورتوں کو تادیباً وغیرہ مارتے ہیں، مگر اسامہ بن زید سے نکاح کرو، اسامہ بن زید سے نکاح کر لو۔ تو وہ کہنے لگی اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے اسامہ بن زید، اسامہ بن زید، اور اس کی تشریح علماء نے کہی، علماء حدیث نے کی ہے کہ وہ بڑے قبائل عرب کے، قریش وغیرہ کے وہ بڑے قبائل میں سے وہ نہیں تھے، اور ان کا رنگ وغیرہ بھی کچھ کم تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی تمہارے لیے بہتری ہے، اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ تو فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر سر خم کیا اور اسامہ بن زید سے ان کی شادی ہوئی۔ کہتے ہیں فَاكْتَبْتُ، اس اتنی برکت خیر عیسیٰ جی کی وجہ سے کہ دوسری عورتیں مجھ پہ حسد کرنے لگی کہ میری زندگی میں جو خیرات برکات ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور ان کے فرمان پر چلنے کی وجہ سے، کہ دوسری خواتین مجھ سے حسد کرنے لگی۔ 13ویں فضیلت اور اتباع کی اہمیت میں سے اور فوائد میں سے یہ ہے کہ اتباع رسول، اتباع سنت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ حدیث پر عمل کرنا، اس کی اتباع کرنا، یہ شخص کو، مسلمان کو عذاب قبر سے بچاتی ہے، عذاب قبر سے بچاتی ہے۔ اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہما نے یہ حدیث روایت کی جو صحیحین، صحیح البخاری، صحیح مسلم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسوف کا واقعہ پیش آیا، سورج گرہن کا واقعہ پیش آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد وہ مسلمانوں کی طرف متوجہ ہوئے، اللہ تعالیٰ کی آپ نے تعریف کی، اور پھر آپ نے کہا وَأُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ قَرِيبًا مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ مُحَمَّدٌ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ فَأَجَبْنَاهُ وَآمَنَّا فَيُقَالُ نَمْ صَالِحًا عَلِمْنَا أَنَّكَ مُوقِنٌ وَأَمَّا الْمُنَافِقُ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُهُ، کہ مجھ پر یہ وحی ابھی نازل کی گئی کہ تم لوگ قبر میں، تمہاری قبروں میں تمہارا فتنہ سوال ہوگا 3 باتوں کا سوال ہوگا کہ تمہارا رب کون تھا، تم کس کی عبادت کرتے تھے، تمہارا رب کون تھا، تمہارا دین کیا تھا، اور یہ کون شخص تھا جو تمہارے پاس بھیجا گیا، کون رسول اور پیغمبر کے بارے میں تم نے کیا ایمان رکھا۔ تو کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھ پہ وہی نازل کی گئی، فتنوں میں، قبروں میں تمہارا فتنہ سوال ہوگا، اور وہ یہ فتنہ دجال کے فتنے کے قریب ہوگا، اتنا عظیم فتنہ، دجال کا فتنہ جو عظیم ترین فتنوں میں، علامات الساعہ میں سے، قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے اس کا فتنہ ہے، اس کے قریب یہ فتنہ ہوگا۔ جو مومن ہوگا وہ ہی کہے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہمارے پاس وحی کو لے کر آئے تو ہم نے اس کی اتباع کی، اس کی پیروی کی اور اس پر ایمان لائے، تسلیم کی، تو فرشتے منکر و نکیر وہ کہیں گے آرام کی نیند سو، ہم جانتے تھے کہ تم سچا ایمان اس پیغمبر پہ تم نے لایا ہے، ان کی اتباع پیروی کر۔ اور جو منافق ہوگا تو وہ کہے گا
وہ جواب نہیں دے پائے گا، کہے گا میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، لوگ کچھ کہہ رہے تھے تو میں بھی کہہ دیا، میں نے بھی کہہ دیا۔ یقین ایمان کے ساتھ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پیروی میں نے نہیں کی، بس لوگوں نے کچھ کہہ دیا تو میں نے کہہ دیا۔ چوتھواں اتباع کی فضیلت میں سے، اس کے اہمیت میں سے اور اس کے فوائد میں سے یہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتا ہے، عمل بالحدیث کرتا ہے، وہ جنت کا حقدار ٹھہرا، جنت کا حقدار ٹھہرا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ جو اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں اور بہہ رہی ہوں گی، وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، وہی حقیقی سب سے عظیم تر کامیابی ہے۔ اسی طریقے سے امام بخاری نے اپنی صحیح میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا قالوا یا رسول اللہ ومن یأبا قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، کہ فرمانے لگے کہ میری امت مسلمان، ہر میری امت کا فرد جنت میں داخل ہوگا الا جو انکار کر دے گا، جو جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دے گا۔ صحابہ نہایت ہی تعجب میں آئے کہ کون مسلمان ہے جو جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری اطاعت کی، جس نے میری اتباع کی، میری سنت حدیث پہ چلا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جس نے میری نافرمانی کی، اتباع اطاعت نہ کی، وہ جنت میں داخل ہونے سے وہ منکر ٹھہرا۔ اتباع کی 15ویں فوائد اور اہمیت میں سے یہ ہے کہ متبع سنت جو عمل بالحدیث کے منہج پر ہے، اتباع سنت اس کا منہج ہے، وہ قیامت کے دن آخرت میں وہ انبیاء کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوا وهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین، کہ جو ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے سب سے حقدار جو لوگ ہیں، سب سے حقدار لوگ ہیں، وہ لوگ ہیں جو ان کی اتباع کیے، ان کی قوم میں سے جو لوگوں نے ان کی اتباع کی، اور یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ان پر ایمان لائے، ان کی اتباع کی، اللہ تعالیٰ مومنوں کا ولی ہے۔ 16واں فائدہ اتباع کا اور اس کے اہمیت اور فضیلت کا بیان اس سے ہوتا ہے کہ اتباع کے ذریعے متبع آخرت میں جنت میں انبیاء اور صالحین کے ساتھ اس کو صحبت ملے گی، انبیاء اور صالحین کے ساتھ اس کو صحبت ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، اتباع کرتا ہے، تو وہی ان کے ساتھ ہوگا آخرت میں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنے انعام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، وہ ہے نبیین، انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین۔ یہ سب سے بہترین صحبت ہوگی۔ امام القرطبی رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں ای ہم معہم فی دار واحدہ ونعیم واحد یستمتعون برؤیتہم والحضور معہم لا انہم یساوونہم فی الدرجہ فانہم یتفاوتون ولکنہم یتزاورون للاتباع فی الدنیا والاقتداء، کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جو متبع سنت ہے اور حدیث کا متبع ہے، وہ نبیین اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کے صحبت میں جنت میں ہوگا، ایک دوسروں کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوں گی، وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں گے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ ان کے برابر ہو گیا، یعنی انبیاء کے برابر ہو گیا، بلکہ ان میں درجات میں تفاوت ہے۔ انبیاء کے درجے تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، مگر وہ اتباع کی وجہ سے،
ان کی اتباع اس دنیا میں کرنے کی وجہ سے، پیروی کرنے کی وجہ سے وہ ان کے ساتھ ملیں گے، جھولیں گے، بیٹھیں گے اور ان کی صحبت حاصل کریں گے۔ اتباع کے 97 فوائد اور اہمیت اور فضیلت میں سے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جس بات سے اتباع کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اسوہ حسنہ اور قدوہ بنا کے بھیجا، نمونہ اگزامپل آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین بنا کے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ اے لوگو، تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک اسوہ حسنہ ہے، ایک پرفیکٹ، مکمل، شاندار تمہارے پاس نمونہ ہے۔ جو کس کے لیے نمونہ ہے؟ جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے، یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا کثیر ذکر یاد کرتا ہے۔ امام ابن جریر رحم اللہ نے اپنی عظیم تفسیر میں فرمایا ان تتأسسوا به وتكونوا معه حيث كان ولا تتخلفوا عنه۔ اس کا معنی یہ ہے، یعنی اسوہ حسنہ کا بنائے جانے کا کیا معنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کہ ان کی سنت، ان کی حدیث کی اتباع، پیروی کی جائے اور ان کے ساتھ جایا جائے جہاں حدیث لے کے جاتی ہے، اور اس سے کبھی پیچھے نہ ہٹا جائے، اس کو کبھی چھوڑا نہ جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث روایت کی جو صحیحین بخاری اور مسلم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرونی ما ترکتکم فإنما حلک من کان قبلکم بکثرت سؤالہم واختلافہم علی انبیائہم فإذا امرتکم بشیء فأتوا منہ ما استطعتم وإذا نہیتکم عن شیء فدعوا۔ کہ مجھے جو بات میں نے نہیں ذکر کی، جو تفصیل یا بات میں نے نہیں ذکر کی، تو اسے چھوڑ دو، اس کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرو۔ پچھلے قوموں کو یہی چیز نے برباد کیا کہ انہوں نے کثرت سے فضول سوالات اپنے انبیاء سے کیے، اور پھر ان سے اختلاف کیا۔ جب جواب ملا تو اس پہ عمل نہیں کیا، ان کی پیروی نہیں کیے، اختلاف کیا۔ جو شخص کا جس چیز کا میں نے حکم دے دیا ہے تو اس پر عمل کرو جتنی تمہاری استطاعت ہو۔ جو حکم، جو امر ہے، جو حکم دے دیا گیا ہے اس پہ عمل کرو جتنی استطاعت ہے۔ جو چیز سے روک دیا گیا ہے اس سے باز آ جاؤ۔ اس حدیث کا جو سبب الورود ہے، یہ حدیث کیوں آئی ہے کہ اس کی ایک لفظ میں، سند میں یہ سبب ملتا ہے، یہ وجہ ملتی ہے کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ایھا الناس فقد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا۔ کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا اور کہا کہ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی کے ذریعے حج کی فرضیت کا حکم نازل کیا ہے کہ حج فرض ہے، واجب ہے، تو حج کرو۔ تو فقال رجل اکل عام یا رسول اللہ۔ تو ایک شخص نے یہ سن کے کہا کہ اے اللہ کے رسول، کیا ہر سال حج فرض ہے؟ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ فقال فسکت حتی قالها ثلاثا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی۔ یہ شخص نے دوبارہ دہرایا سوال کو، پھر خاموشی، 3 مرتبہ وہ یہ پوچھتے رہا کہ کیا ہر سال حج فرض ہے، واجب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ خاموشی اختیار کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں ہاں، بس یہ ایک لفظ نعم، یہ 3 حروف کا یہ لفظ نعم، ہاں کہہ دیتا تو یہ حج تم پر ہر سال فرض ہو جاتا، واجب، اور یہ تم کبھی نہیں یہ واجب کا ادا کر سکتے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث فرمائی کہ جو میں نے چھوڑ دی بات، جو تفصیل میں نے نہیں، اس کے بارے میں نہیں پوچھو۔ کثرت سے سوال کرنا یہی پچھلی قوموں کو برباد کی۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جیسے عظیم صحابی، خلیفہ دوم، مسلمانوں میں سب سے بہترین انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق کے بعد عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، وہ ایک حدیث میں رکن اسود، جو رکن اسود ہے، یہ حجر الاسود، اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ طواف کے دوران اس میں یہ شرعی
حکم آیا ہے کہ آدمی اسے بوسہ لے، اگر بوسہ لے سکتا ہے تو بوسہ لے۔ تو ایک مرتبہ وہ طواف کرنے لگے تو فرمانے لگے اما واللہ انی لعالم انک حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم استلمک ما استلمتک فاستلمہ ثم قال فما لنا وللرمل انما كنا رأينا به المشركون وقد اهلكهم الله ثم قال شيء صنعه النبي صلی اللہ علیہ وسلم فلا نحب ان نتركه، کہ آپ جب حجر اسود تک پہنچے کہنے لگے کہ وہ اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ تم ایک پتھر ہو، نہ تم کوئی فائدہ پہنچاتے ہو نہ کوئی نقصان، فائدہ نقصان پہنچانے والا صرف اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ خالق رب العالمین ہی ہے، اور کوئی فائدہ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تم ایک پتھر ہو کہ تم فائدہ نہیں پہنچا سکتے، نقصان نہیں، مگر اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں چوما، میں تمہیں نہیں چومتا۔ صرف سنت کی اتباع پیروی، حدیث کی پیروی کی وجہ سے میں تمہیں چومتا ہوں۔ اس کے بعد کہا رمل کے بارے میں، طواف کر رہے تھے تو طواف میں یہ بھی ایک سنت سے ثابت عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ جب مکہ پہنچیں تو وہ رمل کریں طواف کے پہلے 3 چکر میں، 7 چکروں میں سے 3 چکر میں رمل یعنی تیزی کے ساتھ جوش کے ساتھ طواف کرنا، 3 چکر۔ اور یہ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم لاگو کیا کہ قریش کہنے لگے کہ جو مہاجرین مکہ چھوڑ کے مدینہ منتقل ہو گئے، جس کا نام یثرب، اصل نام یثرب تھا، پھر مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام پڑا، اس میں کثیر تعداد میں بیماریاں منتشر تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے بیماری منتشر تھی، لوگ کمزور پڑتے تھے، تو انہوں نے کہا مسلمان وہاں جا کے کمزور پڑ گئے ہیں، ہمارے سامنے ڈھیلے ہو گئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مکہ پہنچ کر کافروں کو دکھاؤ جوش اور قوت، رمل کرو، پہلے 3 چکروں کو تیز کرو۔ تو کہنے لگے عمر بن الخطاب کہ اب رمل کی، یعنی کوئی کہہ سکتا ہے رمل کی اب کیا ضرورت ہے، مکہ فتح ہو چکا ہے، فتح مکہ 8ویں سن ہجری میں مکہ اسلامی ریاست کے تابع ہو گیا، مسلمان حکومت وہاں قائم ہو چکی ہے، تو اب کیا رمل کا فائدہ ہے، اس کی کیا ضرورت ہے، کیا حکمت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو برباد کر دیا، ان کی حکومت ختم کر دی۔ مگر عمر بن الخطاب نے کہا شیء صنعہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلا نحب ان نترکہ، یہ وہ کام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا، سنت میں حدیث سے ثابت ہے، ہم اسے کبھی نہیں چھوڑیں گے، اپنا عقل کا گھوڑا نہیں چلائیں گے کہ اس میں کیا حکمت ہے، کیا فائدہ ہے، کیوں اس کی ضرورت ہے، آج اس کی کیا حاجت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کے سامنے سر خم کریں گے، اس پر عمل کریں گے۔ اس کے ساتھ عبداللہ بن عمر بن الخطاب کے ہونہار بیٹے صحابی جلیل عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، ان کے بارے میں امام بخاری اور مسلم نے اپنی صحیحین میں روایت کیا کہ وہ ایک مرتبہ سفر میں تھے تو دیکھا بعض لوگ سفر میں نماز جو پڑھ رہے ہیں، نماز کے بعد سنتیں ادا کر رہے ہیں، نماز کے بعد جو رواتب نفل نمازیں ہیں وہ ادا کر رہے ہیں۔ تو آپ رضی اللہ عنہما نے فرمایا صحبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم ارہ یسبح فی السفر، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کثیر اسفار کیے، میں نے سفروں میں شرکت کی، میں نے ایک مرتبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سفر میں جو نفل رواتب نمازیں جو رواتب ہیں وہ ادا کرتے ہوئے نہیں دیکھا، جیسا کہ ظہر سے پہلے جو 2 رکعتیں، اس کے بعد مغرب کے بعد 2 رکعتیں، عشاء کے بعد وغیرہ میں نے کبھی پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس حد تک صحابہ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ، قدوات ہے، اور ان کی ہر بات، ہر فعل پر وہ عمل کرتے تھے، اس کی مخالفت، اس سے کبھی ہٹتے نہیں، اپنی عقل، اپنی چاہت، اپنی مرضی کو اس میں دخل نہیں کرتے۔ آج تو یہ حال ہے کہ نفل نمازیں تو دور کی بات، ہمارے ملک میں جو اہل الرائے احناف یہاں منتشر ہیں، وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے سفر میں قصر کرنا، جمع کرنا، وہ بھی نہیں کرتے، قصر اور جمع بھی نہیں کرتے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی مخالفت کرتے ہیں اپنے ائمہ وغیرہ کے قول فتوے کے بنیاد پر۔
18واں اتباع کی فوائد، اہمیت، فضیلتوں میں سے یہ ہے کہ اتباعی وہ چیز ہے جو امت میں اختلاف ہے، انتشار ہے، تفرقہ ہے، اس سے اتحاد پیدا کرنے والی صرف ایک ہی چیز ہے، اتباع حدیث، اتباع سنت، عمل بالحدیث. یہی منہج ہے جو امت کو جمع کر سکتا، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں، اور کوئی چیز نہیں جو مسلمانوں میں انتشار اختلاف ختم کر سکتی ہے. صرف وحیین قرآن سنت کے طرف رجوع کر کے ان پر عمل کرنا، یہی اتحاد کا وحید سبب ہے. لوگ اس میں بھی بڑے منحرف، ان کے پاس کئی افکار ہے کہ یہ ہوگا تو ہم متحد ہو جائیں گے، وہ ہوگا تو. ایک ہی طریقہ ہے، وحیین کی پیروی کرنا، قرآن سنت کی طرف رجوع کرنا، یہی اتحاد کا ایک ہی طریقہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. اگر تم نہیں کرو گے، تم مخالفت کرو گے قرآن و سنت کی، تو تم انتشار اختلاف میں پڑ جاؤ گے، اور تمہاری جو قوت ہے اتحاد کے ذریعے جو قوت وہ ختم ہو جائے گی، انتشار اختلاف میں تم پڑ جاؤ گے. عرباد ابن ساریہ رضی اللہ عنہ نے ایک عظیم حدیث روایت کی جو سنن ابی داؤد، جامع ترمذی، سنن ماجہ میں صحیح اسناد کے ساتھ ہیں کہ آپ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہمیں ایک عظیم، یعنی ایک مرتبہ آپ نے نماز پڑھا کر ہماری طرف متوجہ ہو اور ایک عظیم آپ نے وعظ کی، ایسا وعظ کیا کہ ہمارے دل کانپنے لگے، آنکھوں سے آنسو جانے لگے. تو ہم میں سے ایک نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا لگ رہا ہے کہ یہ آخری وعظ ہے، ہماری آپ سے آخری ملاقات ہے، تو آپ ہمیں وصیت کیجئے. فَأَوْصِنَا، وصیت کیجئے. یہ مسلمانوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمہارے لیے آخری وصیت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت ہے جو مسلمانوں میں وہ چھوڑ گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لَا يَزِيغُ عَنْهَا إِلَّا هَالِكٌ وَمَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ. کہ اے مسلمانوں، میں تمہیں ایک روشن سیدھی راہ پر چھوڑ جا رہا ہوں، اس کا دن اس کی رات کی طرح روشن ہے، اس سے کوئی نہیں ہٹتا اللہ کہ وہ برباد ہو جائے گا. جو تم میں سے لمبی عمر پاؤ گے، یعنی میرے بعد کئی برس بعد آؤ گے، امت میں شدید تم انتشار اختلاف پاؤ گے، ہر مسئلے میں امت میں مسلمانوں میں اختلاف پاؤ گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے غیب کے علم میں سے یہ وحی نازل کر کے آپ کو بتلایا کہ آپ کے بعد امت میں انتشار اختلاف پھیلے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حل کا بھی راستہ دکھایا، امت مسلمہ کو یہ آخری وصیت کی، اس انتشار اختلاف کا حل کیا راستہ ہے؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، میری سنت اور حدیث کی طرف لوٹو، وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي، اس سنت کو، حدیث کو، خلفاء راشدین صحابہ کے فہم کے مطابق ان پر چلو، ان پہ عمل کرو. ہر مسلمان ہے دعویٰ کرتا ہے، وہ جتنا بھی اختلاف انتشار کرتا ہے کہتا ہے ہم قرآن سنت کو مانتے ہیں، قرآن سنت پہ چلتے ہیں، حدیث پہ چلتے ہیں، مگر یہ جو قید ہے اس پہ ان کا عمل نہیں. فہم سلف، فہم صحابہ، ان کے مطابق وحیین پر، قرآن سنت پر عمل کرو. اس کو مضبوطی سے اپنے داڑھ کے دانتوں سے تھام لو. اور میں ہر نئی ایجاد کردہ چیز سے تمہیں ڈراتا ہوں، کیونکہ ہر نئی ایجاد کردہ چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. 19ویں اتباع کی فضیلت اور اہمیت اور اس کے فوائد میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی عمل کو، کتنا بھی بڑا عمل ہو، آدمی کتنی بھی بڑی سی بڑی عبادت کر لے، جب تک نہیں قبول کرے گا جب تک وہ اتباع کے موافق نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کے موافق نہ ہو، جب تک وہ اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات کو اس لیے ایجاد کیا کہ تم لوگوں کا اس دنیا میں امتحان لیں، کہ انسانوں کا امتحان لیں تم میں سے سب سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے. اس کی تفسیر میں الفضیل ابن عیاض محدث کبیر سلف صالحین کے اس امام رحمہ اللہ نے فرمایا ہوا اخلص العمل واسوبه. قالوا یا ابا علی ما اخلصه وما اسوبه؟ قال ان العمل اذا كان خالصا
ولم يكن ثوابا لم يقبل وإذا كان ثوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا ثوابا. کہ یاد فضیل بن عیاض نے کہا بہترین عمل کیا ہے؟ جو وہ ہے جو اخلاص پر مبنی عمل ہے اور ثواب ہے، صحیح ہے. تو ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ اے ابا علی، ان کی کنیت سے پکار کر، کہ کون سا عمل ہے جو اخلاص پر مبنی ہے اور ثواب صحیح ہے؟ تو کہا کہ جو عمل صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خالص و اخلاص ہو مگر صحیح نہ ہو، سنت کے مطابق حدیث کے مطابق نہ ہو تو وہ مقبول نہیں، اور اگر صحیح ہو مگر اللہ تعالیٰ کی اخلاص پر مبنی نہیں، خالص اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں، وہ بھی مقبول نہیں، حتیٰ کہ ہر عمل میں یہ دو صفتیں پائی جائیں، اخلاص اور متابعہ، کہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے وہ ہو، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت الوہیت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت خالص اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کے لیے ہو اور مطابقت کے پر مبنی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث و سنت پر ہو. فالخالص ان یکون للہ والثواب ان یکون علی السنہ. خالص یہ ہے عمل کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، اور ثواب صحیح وہ ہے جو سنت اور حدیث کے موافق ہو. 20ویں اتباع کی اہمیت اور فضیلت اور فوائد میں سے یہ ہے، جس پر ہم اس آج محاضرے کا اختتام کرتے ہیں، کہ اتباع کے ذریعے اور متبع جو متبع سنت ہے، متبع حدیث ہے، اسی کو فتن جو مختلف فتن ہے، جو چھوٹی بڑی علامات ہے، قیامت کی نشانیاں ہیں، اس سے اس کو نجات ملے گی. اور جب دین اجنبیت کے حالت میں ہو جائے گا تو صرف متبعی کو عظیم سے عظیم اجر اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے گا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں فرمایا، صحیح مسلم میں، کہ ان الاسلام بدا غریبا وسیعود غریبا کما بدا فتوبہ للغرباء. کہ اسلام اجنبیت کی حالت میں شروع ہوا، مکے میں قریش کے بیچ مسلمان جو تھے وہ اجنبی تھے اس معاشرے میں، اور اسی طریقے سے اسلام غربت یعنی اجنبیت کی حالت میں لوٹ جائے گا، جیسا شروع ہوا تھا. تو طوبیٰ للغرباء، طوبیٰ یہ غرباء کے لیے ہے، یہ اجنبیوں کے لیے ہے. طوبیٰ کی تفسیر میں ائمہ نے مختلف اقوال ذکر کیے، اس میں سے یہ بھی ایک ہے کہ یہ جنت میں ایک درخت ہے، عظیم درخت ہے، جو یہ غرباء یہ اجنبیوں کے لیے ہوگا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، جسے امام الطبرانی نے اپنی کتاب المعجم الکبیر میں صحیح سند کے ساتھ روایت کیا، کہتے ہیں ان من ورائکم زمان صبر للمتمسک فیہ اجر 50 شہیدا. کہ اے لوگوں، تمہارے بعد بڑے بڑے فتن مسلمانوں میں آئیں گے، صبر کا وقت ہوگا، صبر کا قرآن و سنت پہ مضبوطی سے تھام کر کوئلوں کی طرح پکڑ کر ان کو چلنے کا وقت آئے گا. وہ لوگ جو متمسک اس دور میں جو حدیث پر عمل کریں گے، سنت پر چلیں گے، ان کو 50 شہیدوں کا اجر ملے گا، 50 شہیدوں کا اجر ملے گا. یہ کچھ اختصار کے ساتھ 20 اتباع کے متعلق اہم فوائد، اس کی اہمیت کے مختلف جوانب پہلو تھے جو قرآن و سنت سے استنباط کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ اور دیگر قرآن سنت میں جو نصوص آئی ہیں اتباع کے متعلق، اس سے اور دیگر کئی سارے فوائد نکالے جا سکتے ہیں. وقت کی قلت کی وجہ سے اسی پر اکتفا کرتے ہیں. آخر میں اس نقطے کو بیان کرتے ہیں کہ اتباع کے سچے حقدار کون ہیں. ہم نے جیسا کہا کہ کوئی مسلمان نہیں الا کہ وہ قرآن و سنت پہ عمل کرنے کا دعویٰ کرتا ہے، کہتا ہے کہ دین ہمارا قرآن سنت ہے. بلکہ اس ملک میں، ہماری اس وطن میں جماعتیں بھی پائی جاتی ہیں جو بڑے فخر سے اہل سنت والجماعت کا نام لیتے ہیں، سنی وغیرہ نام انہوں نے رکھا ہوا ہے، مگر اتباع کے صحیح حقیقی لوگ وارث کون ہیں؟ وہ صرف اہل حدیث ہی ہے. اہل حدیث ہی ہیں جو مسلک سلف، منہج سلف پر جو قائم دائم ہیں، جو اس کے مکتب فکر پر، محدثین کے مکتب فکر پر چلتے ہیں، وہی حقیقی اہل الاتباع ہے، وہی حقیقی اتباع کے لوگ ہیں. اتباع میں سب سے اوائل میں صرف فہرست صحابہ ہے، متبعین میں صرف فہرست
صحابہ رضی اللہ عنہم ہیں، اس کے بعد ان کے شاگرد تابعین، اس کے بعد ان کے شاگرد اتباع التابعین، یہ تین مبارک امت مسلمہ کے سب سے افضل ترین نسلیں ہیں، صحابہ، تابعین، اتباع التابعین، اور جو لوگ یہ سلف صالحین کے راستے پہ چلتے ہیں وہی اتباع کے اہل الاتباع حقیقی ہیں۔ امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنی عظیم کتاب مجموع الفتاوی میں فرماتے ہیں مذہب اہل الحدیث وہم السلف من القرون الثلاثہ ومن سلک سبیلہم من الخلف۔ اہل حدیث کا مسلک، اہل حدیث کا منہج، مکتب فکر وہ ہے جو سلف صالحین، جو تین یہ مبارک نسلیں ہیں صحابہ کی، تابعین کی، اتباع تابعین، یہ مسلک اہل حدیث پر تھے۔ ان کے پاس وحیین قرآن و سنت کے علاوہ اور کوئی چیز پر عمل نہیں تھا، نہ کسی امام کا قول، نہ کسی مذہب کا وجود، تعصب، کچھ نہیں، صرف وحیین قرآن و سنت پہ عمل تھا۔ اور ہر شخص جو ان کے راستے کی پیروی کرتا ہے، سلف صالحین کے منہج پر جو چلتا ہے، یہی اہل حدیث ہیں جو حقیقی متبعین ہیں، اور یہی حقیقی اہل الاتباع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صفت صحیح حدیثوں میں ذکر کی، جیسا کہ امام الجری نے اپنی کتاب الشریعہ وغیرہ میں روایت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتعویل الجاہلین، کہ اس علم کو، قرآن سنت کو، وحی کو، ہر صدی میں اس کے معتمد لوگ، اس کے معتمد دیانتدار لوگ اسے ہر صدی میں آگے بڑھائیں گے، اسے سیکھیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے اور پھر آگے بڑھائیں گے۔ صحابہ نے اس کی حفاظت کی، پھر اپنے تابعین تک پہنچایا، تابعین نے حفاظت کی، آگے اپنے اتباع تابعین، اسی طریقے سے قرآن سنت کو حفاظت کر کے، عمل کر کے پھیلایا۔ یہ لوگ، ہر غالی جو غلو کرتا ہے، وسطیت، اہل حدیث کا منہج، مسلک، یہ اسلام کی صحیح تصویر ہے جو وسطیت، اعتدال کا راستہ ہے۔ ہر غلو کرنے والا، دائیں بائیں بھٹکنے والا کے بیچ میں ہے، گمراہ فرقے دائیں بائیں ہوئے یہ بیچ میں ہیں، جو یہ غالین کی وہ تحریفات کا رد کرتے ہیں، جو مبتلین ہیں، جو نصوص قرآن سنت کا معنی کا انکار کرتے ہیں، اس میں تعطیل کے قائل ہیں، اس کا وہ رد کرتے ہیں، اور جو جاہل لوگ من گھڑت باطل تعویلات کرتے ہیں قرآن سنت کا، اس کا وہ رد کرتے ہیں۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے فرمایا لولا هذه العصابہ لندرس الاسلام، یعنی اگر یہ گروہ، اہل حدیث کا گروہ جو حدیثیں سیکھتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے، عمل بالحدیث ان کا منہج، اگر یہ نہیں ہوتا تو اسلام باقی نہیں رہتا، صحیح اسلام کی چہرہ وہ باقی نہیں رہتا۔ امام سفیان الثوری اتباع التابعین کے بہت بڑے امام، 160 ہجری کے لگ بھگ ان کی وفات ہے، فرماتے ہیں الملائکۃ حراس السماء واہل الحدیث حراس الارض، ملائکہ فرشتے آسمانوں کی حفاظت کرتے ہیں، آسمانوں کی حفاظت کرتے ہیں، اہل حدیث ہیں جو اس دنیا میں محافظ ہے دین اسلام کی، قرآن و سنت کی، وحیین کے حقیقی محافظ صرف اہل حدیث ہیں۔ یہی فرقہ ناجیہ ہے، یہی طائفہ منصورہ ہے، نجات یافتہ گروہ جہنم کی آگ سے نصرت یافتہ گروہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیثوں میں فرمایا ہے کہ افترقت الیہود علی سنتین و سبعین، افترقت الیہود علی 71 فرقہ و افترقت النصارى على 72 فرقہ وستفترق امتی على 73 فرقہ كلها في النار الا واحدہ۔ قالوا ومن هي یا رسول اللہ؟ قال من كان على مثل ما انا علیہ اليوم اصحابی، کہ یہود ہم سے پہلے 71 فرقوں میں، 71 فرقوں میں بڑھ گئے، نصارہ 72 فرقوں میں، 72 فرقوں میں بڑھ گئے، میری یہ امت مسلمان 73 فرقوں میں، 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی۔ یہ غیب کا علم اللہ تعالیٰ نے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے دیا، اور یہ شاہد مشہود بات ہے، شاہد مشہود بات۔ صحابہ کے دور میں فرقوں کا ظہور ہوا، عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ جیسے خلفاء راشدین کے دور میں خوارج، رافضہ، شیعہ وغیرہ فرقے کا وجود میں آئے، بلکہ انہوں نے ان سے لڑا، قتل کیا، علی بن ابی طالب وغیرہ رضی اللہ عنہ جیسے عظیم صحابہ کا، اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 73 فرقوں میں امت بچ جائے گی، ایک ہی گروہ ہے جو جنت، سارے کے سارے جہنم میں ہوں گے، ایک ہی گروہ ہے جو جہنم سے نجات پائے گا۔ وہ صحابہ نے پوچھا وہ کون سا گروہ ہے؟ ہر خیر پر صحابہ حریص تھے، وہ اس گروہ میں شمار ہونا چاہتے تھے۔
پوچھا کہ کون سا گروہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ صفت بیان کی کہ یہ لوگ وہ ہوں گے جس راستے منہج پر آج میں قائم ہوں، میں صحابہ اسی پر قائم رہیں گے قیامت کے دن تک۔ صحابہ کا جو فہم ہے، جو عمل ہے قرآن سنت پر، اس منہج پر وہ قائم ہونے والے لوگ ہیں۔ اسی طریقے سے دوسری صحیح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائفہ منصورہ، نصرت یافتہ گروہ کا ذکر کیا۔ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتی یاتی امر اللہ وهم علی ذلک، کہ میری گروہ امت میں ہمیشہ گروہ رہے گا جو حق پر قائم دائم رہے گا۔ جو لوگ ان کی مخالفت کریں گے، ان کو چھوڑ دیں گے، ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ یہ لوگ ہمیشہ اس پر قائم دائم رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی نصرت ان کے ساتھ رہے گی جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی۔ اس طائفہ منصورہ، فرقہ ناجیہ، نجات یافتہ گروہ، نصرت یافتہ گروہ کے بارے میں ائمہ محدثین سلف صالحین کا اجماع ہے کہ یہ اہل حدیث ہیں۔ اجماع ہے، اہل حدیث ہیں۔ ہر صدی میں ایک کے بعد ایک امام عبداللہ المبارک اتباع التابعین کے کبار ائمہ میں سے، پھر ان کے بعد امام یزید بن ہارون، پھر اس کے بعد امام علی بن المدینی، پھر اس کے بعد ان کے شاگرد امام البخاری، پھر اس کے بعد ان کے شاگرد امام الترمذی، تسلسل سے ائمہ نے کہا ہم اہل الحدیث، یہ گروہ نجات یافتہ گروہ، نصرت یافتہ گروہ اہل حدیث ہیں۔ بلکہ امام اہل سنت والجماعہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا ان لم یکونوا اہل الحدیث فلا ادری من ہم، اگر یہ نجات یافتہ گروہ، نصرت یافتہ گروہ اگر اہل حدیث نہیں تو میں نہیں جانتا یہ کون سا گروہ ہے۔ یعنی اہل حدیث کے علاوہ یہ کوئی اور گروہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ اہل حدیث ہی ہے، اہل حدیث ہی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے رحمہ اللہ اپنی کتاب مجموع الفتاوی میں فرمایا احق الناس بان تكون هي الفرقة الناجية اهل الحديث والسنة الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم اعلم الناس باقوال واحوال وعظمهم تمييزا بين صحيح وسقيمه وائمتهم فقهاء فيها واهل المعرفة بيعنيها واتباعا لها، کہ سب سے حقدار لوگ مسلمانوں میں جو اس فرقہ ناجیہ نجات یافتہ گروہ کے ہیں وہ ہے اہل حدیث۔ اہل حدیث جن کا کوئی امام نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ، جن کا وہ کسی اور مذہب امام کی آراء کی تعصب نہیں کرتے الا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ عمل کرتے ہیں، آپ کی سنت پہ عمل کرتے ہیں، وہ آپ کے اقوال اور اعمال سے سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں، آپ کے حدیثوں سے سب سے زیادہ حدیث علم رکھتے ہیں اور اس کی پیروی اتباع کرتے ہیں۔ تو یہی گروہ ہے جو اہل اتباع ہے، اہل اتباع ہے جو صراط مستقیم پر قائم ہے، حق قول اور فعل انہی کے ساتھ ہے، حق انہی کے ساتھ ہیں۔ امام احمد نے فرمایا اہل الحدیث افضل من تکلم فی العلم، اہل حدیث کے علماء سب سے زیادہ حق کے موافق بات کرنے والے ہیں، جنہوں نے علم میں قرآن سنت میں جو باتیں کی سب سے حقدار لوگ حق کے وہ اہل حدیث ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع الفتاوی میں فرمایا اعلم الناس واخصهم بالرسول وعلمهم باقواله وافعاله وعلمهم باصحابه وسيرته وايامه وعظمهم بحثا عن ذلك هم اہل السنہ والحدیث، کہ سب سے خاص لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کے اقوال جاننے کے، آپ کے اعمال جاننے کے، آپ کے ہر بات کو جاننے کے، حدیث میں سنت میں جو آیا ہے اور جو صحابہ کا فہم ہے، عمل ہے، ان کے آثار ہے، ان کے اقوال اعمال ہے، سنت کی تطبیق ہے، عمل، ان کو جاننے میں سب سے زیادہ جاننے والے لوگ اہل الحدیث ہیں، اہل حدیث ہیں۔ اور اس طریقے سے دیگر بہرحال اقوال طوالت کے لیے چھوڑے جاتے ہیں کہ اہل اتباع جو حقیقی معنوں میں اہل الاتباع ہے وہ ہے صرف اہل حدیث جو فرقہ ناجیہ ہے، طائفہ منصورہ ہے، یہ ہر وقت میں رہے ہیں، ہر جگہ رہے ہیں، اور یہ گروہ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں آیا ہر وقت میں رہے گا، ہر جگہ رہے گا، نصرت یافتہ رہے گا، جو ان کی مخالفت کرے گا، جو چھوڑے کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، حق پر یہ قائم دائم رہیں گے قیامت کے دن تک۔ قیامت کے دن تک ہر مسلمان کے لیے یہ وصیت ہے، نصیحت، کہ وہ اس گروہ کا جو منہج ہے، عمل بالحدیث کا، اتباع دلیل کا، جو اسلام کی حقیقی تصویر ہے، اس پر عمل کریں،
وہی نجات کا راستہ ہے، وہی اختلاف انتشار سے بچنے کا طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تريد زینت الحیات الدنیا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا، کہ اے لوگو اپنا نفس کو اس بات پر راضی کرو، صبر کرو کہ تم ان کے ساتھ رہو جو لوگ صبح شام اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اور ان سے بڑھ کر ان لوگوں کی پیروی نہیں کرو جو دنیا کی زینت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور ایسے لوگوں کو اپنی آنکھ اور اپنی کان وغیرہ نہیں دو جس نے اپنی ہوا پرستی کی، اتباع کی اور صحیح راستے سے وہ بھٹکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی مسلک پر، اسی منہج پر قائم دائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں متبع سنت، متبع حدیث بنا دے، عمل بالحدیث اور اتباع دلیل کے منہج پر چلائے، سلف صالحین کے فہم اور عمل کے مطابق ہمیں وحیین قرآن و سنت کو سمجھنے، اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم النافع اور عمل صالح نصیب فرمائے۔ آخر میں دوبارہ اس مسجد ام القری اور اس کے انتظامیہ اور تمام حاضرین متعاونین کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ موقع دیا اور بڑے ہی آپ نے اہتمام کے ساتھ بیٹھ کر یہ محاضرے کو سماعت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب سے خوش اور راضی ہوں۔ واللہ تعالیٰ علم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔